میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے کرم فرماؤ اور مجھ ناچیز قاری محمد رمضان قادری اتاری کو سننے والے عظیم لوگوں، اہل جنت میں سے وہ اہل جنت میں سے ایک جنتی جس سے مالک کائنات نے فرمایا اے ابن آدم تم نے اپنی منزل مقام و مرتبے کو کیسا پایا؟ کہا مالک کائنات بہت ہی خوب پایا، بہت ہی عمدہ پایا، بہت اچھا ہے۔ تو مالک نے فرمایا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی بارے الہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا، 10 مرتبہ میں تیری راہ میں پھر شہید کر دیا جاؤں تاکہ یہ انعام و اکرام میرے اوپر اور زیادہ کر دیے جائیں۔ تو میرے بھائی، اگر شہادت سے ڈرایا جائے گا، شہادت سے دور بھگایا جائے گا، تو ان حدیث کا کیا کریں گے؟ قرآن کی آیات کا کیا کریں گے؟ قرآن کے مضامین کا کیا کریں گے؟ حدیث کے مضامین کا کیا کریں گے؟ اور بزرگان دین کی قربانیوں کا کیا کریں گے؟ کربلا والوں کی قربانیوں کا کیا کریں گے؟ غزوات میں شہید ہونے والوں کا کیا کریں گے؟ قیامت تک جو اپنے قوم، ملت، قرآن و سنت کے مطابق اللہ کی راہ میں لڑتی رہے گی، ان کا کیا کریں گے؟ جو شہید ہوتے رہیں گے ان کا کیا کریں گے؟ جب تک ہم نے قوم کے اندر شہادت کا جذبہ منتقل نہیں کیا، قوم بزدل بنی رہے گی۔ جب قوم کے اندر شہادت کا جناب والا جذبہ پیدا کر دیں گے تو قوم پھر مرنے کے بعد اس زندگی کی زیادہ متمنی ہو جائے گی۔ میری بات سے ہرگز یہ معنی نہ لیا جائے کہ ہم دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم بم دھماکے کرنے والوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم قتل و غارت کری کو جناب والا ہوا دے رہے ہیں۔ ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو جناب والا مسلمانوں کے مال لوٹتا پھرے، مسلمانوں کی جانیں لوٹتا پھرے، مسلمانوں کی جانوں کو قتل کرتا پھرے، ہرگز ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مطلب ہے کہ اسلام میں رہ کر غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے والا، اس میں شہادت پانے والا، یہ رتبے اللہ اس کو دیا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ بمباری کرنے سے آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی، مسلمانوں کو قتل کرنے سے مل جائے گی، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو مطلب ہوتا ہے وہی مطلب لیا کریں، دوسرا مطلب نہ لیا کریں۔ اور بار بار ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے نا، بات کٹنگ کر کے کچھ کی کچھ بنا دی جاتی ہے اور بعد میں ہمارے لیے ٹینشن، پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہم ایسی پریشانی نہ کسی کو دیتے ہیں، نہ لینا چاہتے ہیں،